اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دو آیتوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی تھیں۔ ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے ساتھ جھگڑے کی، اور دوسری مثال تھی حضرت عزیر علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں موت دے دی اور 100 سال کے بعد زندہ کیا، اور ان کا کھانا پینا بالکل تر و تازہ تھا، جبکہ ان کا خچر جو ہے وہ اس کی ہڈیاں وغیرہ اور گوشت وغیرہ سارے ختم ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ کر کے ان کے سامنے خچر کو پیدا کیا اور فرمایا کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ اب تیسری مثال پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور یہ مثال بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے مددگار ہیں، ان کے دوست ہیں، اور ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جب بھی ایمان والوں کے دل میں کوئی ایسا وسوسہ شیطان پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ اہل ایمان کو بے سہارا یا بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات عرض کی، یا اللہ میرا اس بات پہ تو ایمان ہے کہ تو دوبارہ زندہ کرے گا لوگوں کو، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب یہ ایک عام سی بات ہے کہ بلکہ ایمان تو ہے ہی اس چیز کا نام کہ انسان بن دیکھے اور بن جانے کسی چیز پہ یقین لے آئے، خواہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے، فرشتے منکر نکیر آتے ہیں، اسے سوال جواب کرتے ہیں۔ اب یہ چیز ایسی ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ ظاہری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میت تو دفن ہے زمین کے نیچے، جہاں پہ سوائے اس میت کے جسم کے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے آتے ہیں، وہاں پہ میت کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، اسے سوال جواب کیا جاتا ہے، اور اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یا پھر ایسے ہی ایک اور مثال لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اول وقت میں جو آتا ہے ان کے بھی نام لکھتے ہیں۔ اب کیا فرشتوں کو سب کے نام کا علم ہے، یا ان کے پاس کاغذ ہوتا ہے یا پینسل ہوتی ہے، یا وہ ریکارڈ کہاں کرتے ہیں، ان کے پاس صحیح ہوتی ہے؟ یہ ساری ایمان تو ہے ہمارا کہ وہ نام لکھتے ہیں، ریکارڈ کیا جاتا ہے، لیکن کیسے کیا جاتا ہے اس کی کیفیت کا تو ہمیں علم نہیں ہے۔ بالکل ایسی ہی بات یہ تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات عرض کی، یا اللہ مجھے اس بات پہ تو ایمان ہے میرا کہ تو دوبارہ زندہ کرے گا انسانوں کو، لیکن کرے گا کیسے یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے رب اے میرے رب، ارنی، ارے کما امر کا صیغہ ہے، دکھا نی مجھ کو، کیف تحیی الموتى، کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ موت کا واحد کیا ہے؟ میت۔ موتا اس کی جمع ہے، مردوں کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ قالا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو اس بات پہ ایمان نہیں لایا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ قالا بلا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلا کیوں نہیں، یا اللہ ایمان تو میں لایا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، بلاکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے اطمینان قلب کے لیے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہوگا کیسے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ایمان ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں کوئی کمی تھی یا انہیں شک تھا اس معاملے میں، بلکہ ایمان تو کامل تھا، لیکن سنی ہوئی بات اور دیکھی ہوئی بات میں فرق تو ہوتا ہے۔
آپ خبروں میں روزانہ کئی طرح کی خبریں پڑھتے ہیں، فلاں نے قتل کیا، فلاں نے پھانسی لگا دی، فلاں نے اس کو یوں ذبح کر دیا، آدمی تڑپتا رہا، اتنا خون بہہ گیا، ایسی اس کی حالت ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں پڑھنے کے باوجود وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جو ایک انسان اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لے تو جو کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ہمارے ایک عزیز تھے ڈاکٹر، وہ یہاں پہ جب مجرموں کو قتل وغیرہ کیا جاتا ہے، ان کی ڈیوٹی تھی اس پہ کہ وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیں کہ ہاں واقعی آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ ڈیوٹی کے بعد بتایا انہوں نے کہ 2 رات مجھے نیند نہیں آئی، وہ کیفیت جو تھی اس کو قتل کرنے کی اور جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح اس کی بعد میں کیفیت ہوتی ہے، تو بار بار وہ میری آنکھوں کے سامنے منظر آتا رہے، جس کی وجہ سے 2 رات میں سو نہیں سکا۔ حالانکہ سننے کو تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، یہ فرق ہے سننے میں اور دیکھنے میں، اور یہی مطلوب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب میں دیکھ لوں گا تو پھر کیفیت اور ہوگی، پورا مکمل اطمینان قلب ہو جائے گا، لیکن ایمان تو بالکل ہے اس سے پہلے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، فخذ پس پکڑ لے، اربعۃ 4 من الطیر اڑتے ہوئے پرندے، اڑتے ہوئے پرندوں میں سے 4 کو پکڑ لو، فصرہن الیک، سرہن اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، یا جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہلا لو، یعنی تم سے واقف ہو جائے، وہ تم بھی انہیں اچھی طرح پہچان لو اور وہ پرندے بھی تمہیں اچھی طرح پہچان لیں۔ جانور جو ہیں ان کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ اپنے مالک اور غیر مالک کو پہچانتا ہے۔ فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ثم اجعل پھر کر دے، علی کل جبل ہر پہاڑ کے اوپر، منہن جزءا ان میں سے ایک جز۔ اب پہاڑ کتنے تھے یا کتنے پہاڑ منتخب کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ وہ 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے۔ 4 پرندے لے کے ان کے کتنے ٹکڑے کیے، ان کے کتنا قیمہ کیا یا گوشت بنایا یا جو بھی کیا، یہ ساری باتیں غیر مطلوب ہیں، ان کا کوئی اصل مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، قیمہ کر دیا، ان کو مکس کر دیا، پھر 3 یا 4 یا 5 پہاڑ جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام نے پسند کیے، ان پہاڑوں کے اوپر ان کا گوشت الگ الگ رکھ دیا۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو پکار اپنی طرف، یعنی جس طرح پہلے فرمایا کہ ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، اپنی آواز کے ساتھ تیری آواز کو پہچاننے لگیں۔ جب پہچاننے لگے تو پھر ان کو ذبح کر کے، ان کے ٹکڑے کر کے، ان کا گوشت بنا کے ان کو مکس کر دے، پھر ان کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دے، اور اللہ نے فرمایا اس کے بعد ان کو بلانا اپنی طرف۔ ثم ادعوہن، پھر بلا ان کو اپنی طرف، یاتینک سعیا، یاتینک وہ آئیں گے تیرے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے۔ اور ہمارے لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اڑتے ہوئے آئیں گے، کہیں ایسے نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آ جائے یہ تو کوئی اڑتا ہوا پرندہ اوپر سے آ گیا۔ سائن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاؤں سے چل کے بھاگتے ہوئے وہی پرندے تیرے پاس آئیں گے جن کو تو نے ذبح کیا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، لہٰذا یہ ثبوت دے دیا حضرت علیہ السلام کی مثال دے کے، ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے ان لوگوں کے لیے جو قیامت پہ یقین نہیں رکھتے، دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین نہیں رکھتے، کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے کہ مرنے کے بعد کروڑ سال کیوں نہ گزر جائیں، ارب سال کیوں نہ گزر جائیں، اللہ جب چاہے گا دوبارہ انسان کو پیدا کر لے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اچھی طرح جان لے بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ پیدا کرنا اور موت دینا اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگلے جو 4 رکوع ہیں، یہ اب تقریباً اختتام ہے سورہ بقرہ کا، اور اس کے جو
5 رکوع شاید باقی ہیں، لیکن جو آئندہ 4 رکوع ہیں ان میں سے 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ترغیب دلائی ہے، اس کے فضائل بتائے ہیں، اس کا اجر و ثواب بتایا ہے، اور 2 رکوع جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کے بارے میں اور آپس میں لین دین اور ادھار لینا، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے قواعد اور ضوابط کیا ہیں، یہ 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالہم، جان اور مال یہ دونوں بڑی پیاری ہیں چیزیں اللہ انسان کو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جان کی قربانی بھی مانگی ہے کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ۔ اس سے پہلے جہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے 3، وہاں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جان اور مال دونوں کی قربانیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مال کی قربانی کے فضائل اور اجر و ثواب بتایا ہے یہاں پہ کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی ينفقون، کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ينفقون، جو انفاق کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہاں پہ فی سبیل اللہ کا لفظ جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ فی سبیل اللہ یہاں پہ عام ہے صدقات اور خیرات کے لیے، اپنے مالوں کے لیے، اور اس میں جو اعلیٰ ترین اس کی مد ہے وہ تو جہاد ہے فی سبیل اللہ۔ جب قتال ہو رہا ہو تو اللہ کی راہ میں انسان پیسہ خرچ کرے، لیکن اس کے علاوہ اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنا اس نیت کے ساتھ کہ ان بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دین کا سپاہی بنائے، دین کا خادم بنائے، اور دین کی اللہ کو ان سے خدمت لے، اس نیت کے ساتھ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی علماء نے لکھا ہے فی سبیل اللہ میں شامل۔ یہ اسلام کا اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ حالانکہ بیوی اور بچوں کا خرچ جو ہے وہ تو ایک عام آدمی جو غیر مسلم ہے، جو یہودی یا عیسائی ہے، ہندو ہے، اسے بھی یہ پتہ ہے کہ اچھا بھی یہ میرا بچہ ہے یا میرا بیٹا بیٹی ہے، اس کے اخراجات پورے کرنے میرے ذمہ ہیں۔ ایک تو یہ تصور ہے۔ جو آدمی محض اس تصور سے خرچ کرتا ہے اس کے لیے اجر و ثواب نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، اور قانونی طور پہ میں مسئول ہوں ان کا، مجھے ان کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، ان کا شادی نکاح کرنا ہے، اس کے لیے اجر و ثواب نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کی پہ خرچ کرے گا اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرے گا اپنے بیوی بچوں کی، بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ فرمایا کہ جو ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے گا، پھر ان کے نکاح کرے گا، ان کو اپنے گھر میں خیریت سے پہنچائے گا، تو وہ قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی ان کے لیے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اور یہ بھی فی سبیل اللہ خرچ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ دیتا ہے، اگر اس کی نیت بھی یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں یہ کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ اس لیے اپنے گھر پہ جو خرچ کریں اس میں بھی نیت یہ رکھیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ان پہ خرچ کر رہے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ فی سبیل اللہ میں ہے۔ اس کے بعد اپنے اعزاء و اقارب کی خبرگیری کرنا، اگر کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی بے سہارا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، اس کی خبرگیری کرنا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ بھی فی سبیل اللہ خرچ میں ہے۔ اسی طرح دین کے کاموں پہ خرچ کرنا، دین کی اشاعت پہ خرچ کرنا، دعوت پہ اور تبلیغ پہ خرچ کرنا، یہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ اور پھر جہاد اور قتال کفار کے خلاف جو ہے اس پہ خرچ کرنا، یہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ فی سبیل اللہ کی اصطلاح جو ہے یہ بڑی وسیع ہے، محدود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال کماسا لے
ان کی مثال کیسی ہے؟ حبتن، ایک دانہ جو انسان زمین میں بوتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ایک دانہ زمین میں بوتا ہے. انبتت سبع سنابلا، انبتت کون سا فعل ہے؟ ماضی کا ہے، بحث مؤنث غائب کا صیغہ ہے. نباتات اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جو سبزی یا پھل گھاس دوسری چیزیں اگتی ہیں زمین سے، اسے نباتات کہا جاتا ہے. انبتت اسی سے لفظ ہے، انبتت اگتی ہے، اس سے ایک دانہ کسان ڈالتا ہے زمین میں. اللہ فرماتے ہیں انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے سے کتنی کونپلیں نکلیں؟ 7 خوشے نکلے یا 7 کونپلیں نکلیں. فی کل سنبلۃ، ہر خوشے میں 100 حبہ، کتنے دانے آ گئے اس میں؟ 100 دانے آ گئے. تو سارے دانے کتنے بن گئے؟ 700 دانے بن گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ میری راہ میں فی سبیل اللہ، اپنے بیٹے پہ نیکی سمجھتے ہوئے، اپنی بیوی پہ نیکی سمجھتے ہوئے، اپنی بیٹی پہ نیکی سمجھتے ہوئے جو آدمی 1 ریال خرچ کرے گا، میں اس کو 700 ریال کا اجر و ثواب دوں گا. بڑی واضح آیتیں ہیں قرآن مجید کی. اللہ فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ میں ساری باتیں شامل ہیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو. اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، اپنے اعزاء و اقرباء پہ خرچ کرنا، یتیموں اور بیواؤں پہ خرچ کرنا، مسکینوں اور محتاجوں پہ خرچ کرنا، دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ، دین کی دعوت پہ خرچ کرنا، اور پھر قتال اور جہاد پہ خرچ کرنا. یہ ساری مدات فی سبیل اللہ میں آتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دانہ جو بویا جاتا ہے اس کے نتیجے میں 700 دانے پیدا ہوتے ہیں. تو میں اسی طرح اجر و ثواب دیتا ہوں کہ 1 ریال یا 1 روپیہ جو خرچ کرے گا اس کے بدلے میں 700 ریال یا 700 روپے کا اس کو اجر و ثواب ملے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہے اس معاملے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جہاد کے موقع پہ ایک اونٹنی لے کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹنی میں جہاد میں اللہ کے لیے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس کی ناک میں نکیل ڈال کے تم لائے ہو، ایسی ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 700 اونٹنیاں دے گا تمہیں. اور پھر دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور کے برابر انسان صدقہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کی پرورش کرتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی ایک آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس طرح اللہ اس کی پرورش کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھتے 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 اور پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اور اتنا اجر و ثواب ملتا ہے اس کو. آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، واللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھاتا ہے، یعنی اجر و ثواب کو، لمن یشاء جس کا چاہتا ہے. اب یہ ثواب کے گھٹنے اور بڑھنے کا اصول کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ کس کو 10 گنے ملتا ہے، کس کو 100 گنا ملتا ہے، کس کو 700 گنا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی آگے وضاحت فرمائی ہے. اور کوئی ایسا بھی ہے جو خرچ کرتا ہے تو اس کو 0 ملتا ہے، کچھ بھی نہیں اس کا اجر و ثواب ملتا. وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے آگے واضح فرمائی ہے. واللہ واسع علیم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے کے معاملے میں بڑی وسعت رکھتا ہے. اللہ کے خزانے بڑے کھلے ہیں، بہت ہیں اللہ کے خزانے. اللہ تعالیٰ کے خزانے دیتے ہوئے ختم نہیں ہوتے. واللہ واسع، بڑی وسعت والا ہے اللہ. علیم، اور جاننے والا ہے کس چیز کو؟ تمہاری نیتوں کو، کس نیت سے تم پیسہ خرچ کر رہے ہو. شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، ناک اونچی رکھنے کے لیے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کے لیے. فرمایا یہ تو اب دل کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو دل کی باتوں کو بھی جانتی ہے.
لہذا یہ بات یاد رکھو کہ تمہیں اجر و ثواب مل تو سکتا ہے 700 گنا تک، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ثواب تو مل سکتا ہے اللہ کے ہاں، لیکن اس کا انحصار ہے تمہارے ان معاملات پہ، تمہاری نیتوں پہ، تمہارے اخلاص پہ، تمہارے تقوی پہ، تمہاری نیکی پہ انحصار ہے اس کا۔ آگے پھر فرمایا کہ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن، ثم پھر لا یتبعون نہیں پیچھا کرتے وہ، لا یتبعون نہیں پیچھا کرتے وہ کس چیز کا؟ ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، کسی یتیم کو دیا، کسی بیوہ کو دیا، کسی محتاج کو دیا، یا کسی حاجت مند کو دیا، نہیں پیچھا کرتے اس اپنے خرچ کیے ہوئے مال کا کس چیز کے ساتھ؟ منن ولا اذن۔ منن عبد المنان کا معنی، منان کہتے ہیں احسان کرنے والے کو، عبد المنان احسان کرنے والے کا بندہ، یہی لفظ ہے جو اللہ نے یہاں استعمال فرمایا، منن نہیں پیچھا کرتے اپنے خرچ کیے ہوئے مال کا احسان کے ساتھ، ولا اذن اور نہ ہی اذیت کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو دے لیا، حاجت مند کو، بیوہ کو، یتیم کو، تو پھر نہ تو اس کو احسان جتلاتے ہیں، اس کا پیچھا کرتے ہیں احسان کے ساتھ کہ اس کو بار بار بتاتے رہیں، اچھا جی ہم نے تمہیں یہ لے کے دیا، تمہاری بیٹی کا بیاہ کر کے دیا ہم نے، تمہارے بچے کی تعلیم ہم نے پوری کرائی، یا فیس دی ہم نے، تمہارا علاج کرایا، یہ کیا وہ کیا۔ ایسا احسان جو ہے وہ اس کو جتلاتے نہیں ہیں، پیچھا نہیں کرتے احسان کے ساتھ، ولا اذن اور نہ ہی اذیت کے ساتھ۔ اذیت پہنچانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ انسان اس کو بار بار کوئی ایسی بات کہے جس میں وہ اپنی ذلت اور رسوائی محسوس کرے۔ خرچ کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، نہ تو کسی پہ اپنا احسان جتاؤ اس لیے کہ فی سبیل اللہ خرچ کر کے تم نے بظاہر دنیا داری کے اعتبار سے تو اس کا بھلا کیا، لیکن اصل میں بھلا کس کا ہے؟ اصل میں بھلا تو اپنا ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ سارا سال تعلیم حاصل کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، امتحان دیتا ہے، خرچ حالانکہ والدین ہی کرتے ہیں اس پہ۔ اب وہ محنت تو بچہ کر رہا ہے، اب اگر وہ بچہ بار بار اپنے ماں باپ سے کہے جی میں بڑا پڑھتا ہوں، میں بڑا پڑھتا ہوں، میں نے بڑا یہ کیا وہ کیا، تو بیوقوف ہے بچہ، اس لیے کہ اس کی پڑھائی کا فائدہ تو کل کو بچے کو ہی ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو کسی پہ، خواہ اپنے بیوی بچے پہ خرچ کرتے ہو تو اس کو بھی اذیت نہ دو، اپنے بیٹے پہ یا اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو تو اس کو بھی نہ جتلاؤ، اور اگر جتلاؤ گے کہ میں نے تم پہ اتنا خرچ کر دیا، تمہارا یہ کام کیا، تمہارے ماں باپ کو یہ دیا، تمہیں یہ دیا، بیٹے پہ اتنا کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، بیٹے کو جتلاتے رہے تعلیم تربیت کے لیے اسے بتانا یہ اور بات ہے، لیکن اذیت پہنچانے کے لیے بیوی یا بچوں کو احسان جتلانا یا ان کو اذیت دینا یا ان کو ذلیل و رسوا کرنا، اذیت کا معنی یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے یا ڈیل کیا جائے کہ جس میں لینے والا اپنی ذلت اور رسوائی محسوس کرے۔ دونوں چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا، نہ تو اپنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو، اگر ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ماں باپ کو مت جتلاؤ کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ماں باپ کے تو اتنے احسان ہے کہ انسان اتار ہی نہیں سکتا، ساری زندگی بھی انسان خرچ کرتا رہے ان پہ تو انسان والدین کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ اور بیوی بچوں پہ انسان اگر خرچ کرتا ہے تو یہ مت کہیں کہ بچہ جی میرے پتر دی کمائی کھا گئے میرے پوترے دوترے، وہ ان کی قسمت ہے جو انہوں نے لکھی ہے، اور قانونی ذمہ داری ہے، شریعت کی طرف سے ذمہ داری ہے، ہر اعتبار سے ان کی شوہر کی یا باپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے اللہ کے حضور وہ سرخرو ہوتا ہے، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے، اور اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی اس کی۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم صدقہ اور خیرات کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال دو، تو اجر ان کے لیے ہے جو نہ جتلاتے ہیں نہ لینے والے کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگ جو نہ تو جتلائیں اور نہ ہی اذیت پہنچائیں لینے والے کو، ان کے لیے اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ہوگا ان پہ خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم میں مبتلا ہوں گے۔ خوف کا تعلق جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ ہے کہ آنے والے وقت میں انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، دنیا میں بھی انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہوگا، فقر و فاقہ کا۔ جو آدمی دیتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 2 فرشتے بھیجتا ہے زمین پہ، اور ایک فرشتہ یہ ندا کرتا ہے کہ یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور دے، اور اللہ کے رسول نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ ہماری کیلکولیشن ہے، یہی آزمائش ہے، یہی آزمائش ہے کہ انسان کی عقل اور انسان کی کیلکولیشن جو ہے وہ اور ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے اور ہیں، اور بالکل انسان کی عقل کے برعکس ہے۔ انسان 500 یا 1000 ریال جو ہے اپنے پیسوں میں سے یا اپنے مہینے کی تنخواہ میں سے خرچ کرتا ہے، کیلکولیشن یہی کہتی ہے، عقل یہی کہتی ہے کہ 10,000 میں سے 1,000 خرچ کر دیا، باقی 9,000 رہ گیا۔ لیکن اللہ اور اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ باقی 9,000 نہیں رہ گئے، اس میں 20,000 بنا دوں گا تمہارے، اس 9,000 میں تمہارے 20,000 کے میں کام کر دوں گا، اور اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، صدقہ خیرات نہیں کرو گے، تو فرمایا کہ میں برکت چھین لوں گا اس سے، تمہارے 10,000 یا 20,000 ہوں گے تو اس 1,000 کا بھی کام نہیں ہوگا۔ انسان یہی کہے گا جی سعودی عرب جا کے کمایا تو بڑا تھا، پتہ نہیں لگا کدھر گیا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا کرے گا انسان تو اللہ بھی ویسے ہی معاملہ کرے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو ان کو دنیا میں کوئی خوف ہونا چاہیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کا مال کم ہو جائے گا یا ان کو کھانے کو کہاں سے ملے گا، انہیں خوف نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کبھی ان کو اس بات کا غم لاحق ہوگا کہ ماضی میں ہم نے اتنا خرچ کر دیا، اتنا دے دیا، یہ کیوں دیا۔ ان کو نہ تو خوف ہوگا مستقبل کا، اور نہ ہی ماضی میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کا غم کبھی لاحق ہوگا، بلکہ قیامت کے دن وہ شادہ اور فرحاں ہوں گے کہ ہم نے اتنا خرچ اللہ کی راہ میں کیا اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں اجر و ثواب دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان صدقہ جو ہے یہ انسان کے سر کے اوپر سایہ بن جائے گا میدان حشر میں۔ سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ بھی انسان کے سر کے اوپر سایہ بن جائے گا میدان حشر میں۔ اور دنیا کے لیے بھی یہ بات ارشاد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں اور مشکلات یہ اور صدقہ جو ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر صدقہ جو ہے وہ آگے بڑھ جائے تو مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر صدقہ کرنا چھوڑ دیا جائے، صدقہ پیچھے رہ جائے تو بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں اور دکھ اور بے چینیاں یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو کسی بات کا غم اور ڈر نہیں ہونا چاہیے، کھلے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور اسلام کا جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں تو کھلے دل سے خرچ کریں، البتہ اپنے آپ پہ جب خرچ کرنا ہو تو پھر ذرا حساب سے کرنا چاہیے اور تول کے کرنا چاہیے، اپنے آپ پہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں جتنا انسان دل کھول کے دے اتنا ہی اس کے لیے اچھا ہے، اجر و ثواب ہے اس کے لیے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں ایک اور بات، یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں، کون سے ضابطے ہیں جس سے انسان کا اجر و ثواب ضائع ہوتا ہے اور کن چیزوں سے انسان کا اجر و ثواب گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔
قول معروف. معروف کا معنی نیکی کی بات, اچھی بات, میٹھی بات. اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی آ گیا تمہارے پاس سوالی مانگنے کے لیے, اب تمہارے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے, تو جب سوالی آ کے مانگے تو اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دینا چاہیے, سنت یہی ہے. لیکن آ گیا سوالی مانگنے کے لیے, آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے اس وقت ہے نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ قول معروف, میٹھی بات اس سے کر دو, اچھی بات اس سے کر دو, بھلائی کی بات اس سے کر دو. بھلائی کی بات کیا ہے؟ بھلائی کی بات یہ ہے کہ انسان اچھے الفاظ میں معذرت کر دے کہ اچھا بھائی اللہ دے گا, آپ کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے, اچھا بھائی اللہ تمہیں برکت دے. کوئی ایسے الفاظ اسے کہہ دیں جس سے اسے اذیت نہ پہنچے, اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے, یا اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوالی کو ڈانٹنا نہیں ہے. اچھے طریقے سے اللہ فرماتے ہیں قول معروف, نیکی کی بات, بھلائی کی بات کہہ دو اس کو کہ بھائی اللہ تمہیں برکت دے, اللہ تمہیں اور دے, یا کوئی ایسی بات جس سے اپنی معذرت کر سکو اور اس کو بتا سکو کہ بھائی اس وقت میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. قول معروف. دوسری بات یہ فرمائی مغفرت, اور درگزر کرنا, معاف کرنا, مغفرت کرنا. دو باتیں اللہ نے فرمائی سائل کے لیے, مانگنے والے کے لیے. ایک بات تو یہ فرمائی کہ اچھی بات کہو اسے, دوسری بات یہ فرمائی کہ اس سے درگزر سے کام لو. درگزر سے کام لینے کا موقع وہ ہے جب سوالی آ گیا, آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں, اب سوالی پیچھا نہیں چھوڑ رہا, انہیں جی کچھ تو دو, اچھا جی اتنے ہی دے دو, اچھا جی وعدہ ہی کر دو, اچھا جی بھائی بڑا بخیل ہے تم تو ایسی دیتے نہیں ہو, تم تو بڑے مالدار آدمی ہو, تمہارے پاس تو بہت پیسہ ہے. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی, کوئی سوالی جو ہے آ کے تمہارے ساتھ سختی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, چمٹ جاتا ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ سوال کرنے کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ایسا اس طرح کی طریقے سے سوال نہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے ایسے آ کے, اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں حکم ہے مغفرتن, اس سے درگزر کرو, اس کو معاف کر دو. اگر وہ بدتمیزی کرے تو اس کے جواب میں تم بدتمیزی نہ کرو. اگر وہ سختی کرتا ہے, چمٹ جاتا ہے, تو تم ویسا معاملہ نہ کرو اس سے. فرمایا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھے الفاظ کے ساتھ, قول معروف, میٹھے بول کے ساتھ, اچھی بات کے ساتھ معذرت کر دو کہ بھائی اللہ تمہیں دے گا, اللہ برکت دے گا. اور اگر وہ چمٹ جاتا ہے اور کوئی گستاخی کی بات کرتا ہے تو پھر بھی فرمایا کہ مغفرتن, درگزر کرو اس سے, تم اس سے زیادتی نہ کرو, اس کی گستاخی کو یا اس کی زیادتی کو معاف کر دو. خیر من صدقۃ, اللہ فرماتے ہیں کہ میٹھا بول یا اچھی بات یا نیکی کی بات کہہ دینا کہ بھائی میں ابھی نہیں دے سکتا, میں معذرت چاہتا ہوں, یا پھر مغفرتن, اس کو معاف کر دینا, کہیں زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے یتبعها اذن, جو دے کے آپ پھر اس کو اذیت پہنچائیں. آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اجازت ہے اس بات کی کہ سوالی کو آپ معذرت کر دیں. دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس بات کی شرعاً اجازت ہے کہ آپ سوالی سے معذرت کر دیں اچھے طریقے سے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ کرو کہ تم نے اگر اس کو دے دیا تو پھر اس کو اذیت پہنچاؤ. فرمایا کہ اذیت پہنچانے سے کہیں بہتر یہ ہے کہ تم معذرت کر لو. بعض لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے, ان کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ رہ ہی نہیں سکتے, دیتے بھی ہیں لیکن دینے کے ساتھ ساتھ
جو اس کو دیا ہے اس کو اذیت پہنچانے سے رہ نہیں سکتے، کسی نہ کسی طریقے سے بات جو ہے نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بار بار منع فرمایا ہے. پہلی آیت میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی اور دوسری بات میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر بعد میں تم نے اذیت دینی ہے، بعد میں احسان جتانا ہے، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ معذرت کر لو، نہ دو اس سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طرح کی سزائیں بتائی ہیں. لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا. لا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ ان پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اور پھر فرمایا کہ لا ینظر الیہم لا یکلمہم اللہ، جی لا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا. اور چوتھی بات یہ فرمائی وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے جہنم میں دردناک عذاب رکھا ہے. اللہ نے کلام نہیں کرے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کسی کو ملنے کے لیے جائیں کسی کے گھر میں اور وہ آپ سے کلام نہ کرے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا سخت ناراض ہے آپ سے، اتنا ناراض ہے کہ ایک بہت ہی جو تہذیب کی بات ہے اس سے ہٹ کے اس نے آپ سے سلوک کیا ہے. اور اللہ کا کلام نہ کرنا کہیں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سخت ناراض ہے اس آدمی سے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، اللہ کی رحمت سے محروم رہنا قیامت کے دن. اللہ کی رحمت کے بغیر تو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی نہیں جا سکتا. اللہ کی رحمت کے بغیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کی رحمت کے بغیر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا؟ اللہ کی رحمت کا محتاج تو دنیا میں بھی ہے ہر آدمی اور قیامت کو بھی ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس پہ رحمت نہیں فرمائے گا. وَلَا یُزَکِّیہم، اور نہ ہی اس کو پاک کرے گا. گندا آدمی، غلیظ آدمی، گناہگار آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. غلیظ آدمی، گندا آدمی، گناہگار آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور جس کے بارے میں اللہ فرما رہے لا یزکیہم، اللہ قیامت کے دن اس کو گناہوں سے پاک ہی نہیں کرے گا، اس کو اسی طرح گناہوں میں لتھڑا پتھرا رہنے دے گا جس طرح وہ دنیا سے آیا ہے. اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا قیامت کے دن. وہ 3 آدمی کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو وہ آدمی ہے جو اپنا ازار، اپنی شلوار، اپنی تہمد، اپنی پتلون ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. اور یہاں تکبر کا لفظ ساتھ نہیں ہے. یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر یہ کام تکبر سے کیا جائے پھر تو سزا ہے، اگر تکبر کے بغیر کیا جائے تو پھر نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور اس حدیث میں تکبر کا لفظ نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے. اور دوسرا فرمایا کہ وہ احسان جتلانے والا جو کسی کو دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے اور پھر اس کو جتلاتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے بھی 4 سزائیں ہیں. نہ اللہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس پہ رحمت کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے عذاب علیم ہے. صدقہ خیرات دے کے اس کو جتلانا یا پھر اذیت دینا اس کو، یا اس کو ذلیل کرنا یا اس کو رسوا کرنا، یہ دوسرے مسلمان کو حقیر جاننا جو ہے یہ ویسے ہی بڑا اسلام میں مکروہ ہے، بڑا سخت ناپسندیدہ ہے، بڑی سخت مذمت فرمائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کتے کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کہیں اللہ مجھے کتا نہ بنا دے. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ اور دوسری حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 حصے ہیں سود کے، اور اس کا سب سے جو نچلا حصہ ہے، کمتر حصہ، وہ کون سا ہے؟ ماں کے ساتھ زنا کرنے والا. اور جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ کون سا ہے؟ کسی مسلمان بھائی کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا. آپ اندازہ کیجئے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کسی مسلمان بھائی کو اپنے آپ سے کم تر اور حقیر سمجھنا ہے. اور جو آدمی دوسرے کو اذیت پہنچاتا ہے یا صدقہ اور خیرات دے کے اس پہ احسان جتلاتا ہے یا اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو بڑا حقیر سمجھا. اس کو ذلیل و رسوا تبھی کرتا ہے انسان جب اس کو حقیر سمجھتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اللہ اسے کلام کرے گا، نہ اس پہ رحمت کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور جہنم میں اس کو عذاب علیم دے گا، سخت سزا دے گا اسے. اور تیسرا آدمی فرمایا وہ آدمی ہے، وہ تاجر ہے جو اپنی جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچتا ہے. یہ 15 ریال کی چیز ہے، نہیں بھائی نہیں کچھ کم کرو. انہیں جی نہیں میں تو اللہ کی قسم 14 کی لی ہے، میں کیسے تمہیں میں 15 سے کم دوں. اور خریدی وہ 10 ریال میں ہے یا 12 ریال میں ہے، خود 10 یا 12 ریال میں خریدی ہے، لیکن گاہک کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے 14 ہی خریدی ہے اور 15 ریال لے لیے اس سے. فرمایا کہ یہ جو تاجر ہے جس نے جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچ دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہ پاک کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ رحمت کرے گا، اور عذاب علیم ہے جہنم میں اس کے لیے بھی. فرمایا یہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے یہ 4 سزا ہے، جن میں ایک آدمی وہ ہے جو صدقہ خیرات دے کے دوسرے کو جتلاتا ہے یا ذلیل و رسوا کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ معذرت کر لو. اگر بعد میں جتلانا ہے، بعد میں کسی کو ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، تو ایسا صدقہ نہ دو. ایسا صدقہ جو ہے وہ تمہارے اعمال کو باطل کرے گا، تمہارے اس عمل کو. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی. پہلے تو فضیلت بتا دی کہ بڑا اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. کتنا اجر و ثواب ہے؟ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ثواب ہے، بڑا ثواب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم اس کو جتلاؤ گے، ذلیل و رسوا کرو گے، جس کو صدقہ خیرات دے رہے ہو، تو پھر اپنا ثواب ضائع کر لو گے. لہذا آگے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ممانعت فرما دی. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ باطل کرو. باطل کرنے کا معنی مٹا دینا، ختم کر دینا، صفر کر دینا. لا تبطلوا، نہ مٹاؤ، صدقاتکم، اپنے صدقوں کا اجر ثواب. کس چیز کے ساتھ؟ بالمن والاذی، احسان جتلا کے اور اذیت پہنچا کے. احسان جتلا کے اور اذیت پہنچا کے اپنے صدقے خیرات کی کا ثواب ضائع نہ کر لو. جس کا مطلب یہ ہے واضح طور پہ کہ جو آدمی صدقہ خیرات کر کے کسی کو جتلائے گا یا اس کو اذیت پہنچائے گا، اس کا ثواب صفر ہو جائے گا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی مثال دی ہے. باتیں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمائی ہیں، اور مثالیں بھی بڑی اچھی اور بڑی سادہ سی بتائی ہیں. اب یہ تو سمجھنے والوں کا کام ہے، کوئی کتنا سمجھتا ہے، کوئی کتنا سبق حاصل کرتا ہے. اس اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اذیت پہنچا کے یا احسان جتلا کے اپنے مال کا، اپنے صدقہ خیرات کا ثواب ضائع کر لیتا ہے، اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. وہ اس طرح ہے، اس آدمی کی طرح ہے، ينفق مالہ، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور لوگوں کو دکھانے کے لیے جو خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں بڑی مفصل حدیث ہے بخاری مسلم شریف کی، جس میں 3 آدمیوں کے بارے میں الگ الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے وضاحت فرمائی ہے ریا کے معاملے میں، کہ ایک عالم آئے گا، ایک قاری آئے گا، ایک سخی آئے گا اللہ کے دربار میں. اس سخی سے اللہ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں بڑا مال دیا تھا دنیا میں، تم نے میرے مال کا کیا شکر ادا کیا؟ صحیح جواب میں کہے گا او یا اللہ میں نے بڑے کام کیے مال کے ساتھ، تیری راہ میں فلاں جگہ خرچ کیا، فلاں یتیم کو دیا، فلاں بیوہ کو دیا، فلاں سکول بنوا دیا، فلاں ہسپتال بنا دیا، فلاں سڑک بنوا دی، رفاہ عامہ کے بڑے میں نے کام کیے، بڑا تیری راہ میں خرچ کیا. لیکن وہاں تو انسان جو ہے جس طرح یہاں دنیا میں چالاکی کرتا ہے یا چتر چتر باتیں کرتا ہے، وہاں بھی کوشش تو کرے گا کرنے کی، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا. یہاں تو معاملہ جو ہے بالکل سیدھا سیدھا صراط مستقیم کی بات ہے. جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اس کو بالکل سیدھا سیدھا رکھیے، اس میں کوئی ٹیڑھ میڑھ نہ رہنے دے.
اللہ خود حکم جاری کریں گے. اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، تم نے میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا تھا، بلکہ تم نے تو ووٹ لینے کے لیے خرچ کیا تھا کہ ہاں فلاں ممبر صاحب جو ہیں انہوں نے اتنا کام کرایا اپنے حلقے میں، اتنی سڑکیں بنوا دیں، اسپتال بنوا دیا، یہ سکول بنا دیا، ان کو ووٹ دینے چاہیے. تم نے تو دنیا میں دنیا داری حاصل کرنے کے لیے، ممبر بننے کے لیے، واہ واہ کرانے کے لیے، صحیح کہلوانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، لہٰذا آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور یہ بڑے خسارے کی بات ہے، بڑے نقصان کی بات ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کرے بھی، انسان اپنی ساری محنت لگائے بھی، انسان دن رات مسلسل بھاگتا دوڑتا بھی رہے، اور قیامت کے دن جا کے انسان آدمی آگے دیکھے تو انسان کے لیے جہنم جو ہے وہ انتظار کر رہی ہو، یا جہنم کا گڑھا ہو، تو اس سے بڑا خسارہ انسان کے لیے کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا صحابی اگر 1 روبو کلو 250 گرام صدقہ خیرات کر دے، اور تم لوگوں میں سے احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی صدقہ کرے، تو میرے صحابی کے اجر و ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے. میرے صحابی کا خرچ کیا ہوا 250 گرام صدقہ اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر صدقہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے. میرے صحابی کا جو اجر و ثواب ہے وہ تم سے کہیں زیادہ ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے. اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے انہوں نے تو اپنی جانیں اس طرح اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دی، نہ اپنی جان اپنے پاس رکھی، نہ اپنے مال اپنے پاس رکھے، نہ اپنے گھر بار اپنے پاس رکھے. انصار مدینہ نے یہی تو بات کہی تھی جب بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. بیعت عقبہ کے موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے مالوں میں سے جو مال لینا چاہیں گے وہ مال لیں گے، جو ہمارے لیے چھوڑیں گے وہ ہم استعمال کریں گے. ہماری اولادوں میں سے جو آپ لینا چاہیں گے وہ آپ کی ہوں گی، جو ہمارے لیے چھوڑیں گے وہ ہماری ہوں گی. جو گھر بار میں سے آپ چاہیں گے وہ آپ کا ہوگا، جو آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے وہ ہمارا ہوگا. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینا معمولی بات نہیں تھی. ذرا آج اندازہ لگا لیجئے کہ ایک مجاہد کو پناہ دینا جو ہے یہ کتنا دل جگرے کا کام ہے. جو اس وقت مہاجر بن کے نکلے تھے مکہ مکرمہ سے، ابو جہل نے لکھا تھا کہ تم نے ہمارے مجرموں کو پناہ دی ہے مدینے میں، اور ہم تم سے بھی ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا اپنے مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں. قانون یہی ہے نا کہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ جو پناہ دے گا دہشت گردوں کو، ان سے بھی ہم دہشت گردوں والا ہی سلوک کریں گے. قانون تو آج بھی وہی ہے، اور قانون اس وقت بھی وہی تھا، اور پناہ دینے والے وہی تھے پھر جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انصار مدینہ کو برا مت کہو. انصار مدینہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا حق ادا کر دیا، میری رفاقت کا حق ادا کر دیا. اب تو میرے اوپر ان کا حق ہے کہ میں ان کا حق ادا کروں، اور وہ ان کا حق جنت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنا جو صدقہ خیرات ہے ریا کر کے، دکھاوا کر کے اور نمود و نمائش کر کے اس کو ضائع نہ کرو. جو آدمی احسان جتاتا ہے، جو کسی کو اذیت پہنچاتا ہے صدقہ خیرات کر کے، اس کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے جیسا اس آدمی کا ہے جو دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے. نہ کچھ اس کو ملے گا نہ اس کو کچھ ملے گا، تینوں کے اعمال باطل ہیں. گویا اللہ نے صدقہ خیرات کا قانون اور ضابطہ بتا دیا کہ کس طرح ثواب ملے گا، کس طرح ثواب نہیں ملے گا. ریا نہ کرو، جتاؤ نہ، اور اذیت نہ دو. اور تیسری چوتھی بات یہ کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے دو، تاکہ قیامت کے دن خود اللہ یہ گواہی دیں کہ ہاں واقعی تم نے میری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، دنیا کا کوئی تمہیں لالچ نہیں تھا تمہیں اس میں. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور جو آدمی ریا کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یؤمن باللہ، اس کا ایمان نہیں ہے اللہ پہ جیسا ایمان ہونا چاہیے. اگر اس کا ایمان ہوتا اللہ پہ تو پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرتا. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور یوم آخر پہ بھی اس کا ایمان نہیں ہے. اگر اس کو اس بات کا احساس ہوتا کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ تو میری نیت کو بھی جانتے ہوں گے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. لوگوں کے سینوں کے جو بھید ہیں قیامت کے دن وہ بھی کھول دیے جائیں گے، سامنے لے آئے جائیں گے کہ تمہارے اس کام کرنے میں فلاں فلاں نیت تھی تمہاری.
اس لیے فرمایا کہ جو آدمی ریا کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، وہ نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہ یوم آخر پہ ایمان ہے اس کا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ ان لوگوں کے اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں جو ریا سے کام لیتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں یا اذیت پہنچاتے ہیں، ان کا اجر و ثواب جو ہے کس طرح ضائع ہوتا ہے۔ ان کا ثواب اللہ فرماتے ہیں اس طرح ضائع ہوتا ہے، فمثلہ، اس کی مثال ایسے ہے کمثل صفوان، صفوان کہتے ہیں ایسی چٹان جو بالکل چٹیل ہو، پھسلنے والی۔ ایک چٹان ہے علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ یہ زرخیز جگہ ہے اور اس پہ اگر دانہ ڈالا جائے گا اور اس کے اوپر بارش ہوگی تو وہ دانہ جو ہے وہ کومپل بال کا نکلے گا، اس سے 7 بالیں نکلیں گی، اس میں 100 دانہ نکلے گا۔ بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ بڑی زرخیز مٹی ہے، لیکن نیچے اس کے کیا ہے؟ پتھر ہے، اندر اس کے پتھر ہے، پتھر پڑا ہوا، نفاق کا، بے ایمانی کا، دھوکے اور فریب کا، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، بظاہر اوپر مٹی زرخیز پڑی ہوئی ہے، مسجد میں بھی جاتا ہے، روزہ نماز کرتا ہے، لیکن کافروں سے ملا ہوا ہے، جاسوسی کرتا ہے مسلمانوں کی، مسلمانوں کے راز جا کے بتاتا ہے انہیں، لیکن نمازیں پڑھتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اندر پتھر ہے پڑا ہوا۔ فرمایا کہ اس آدمی کی مثال جو ریا کرتا ہے یا منافق ہے، اس کی مثال جس کا ثواب باطل ہے، جس کا ثواب صفر ہے، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جس طرح نیچے چٹان ہو اور اس چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، فَأَصَابَهُ، اور پہنچی اس کو، وابل، تیز بارش، وابل کہتے ہیں موسلادھار بارش کو، تیز بارش کو۔ چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہو اور اس کے اوپر تیز بارش پڑے تو کیا ہوگا؟ وہ ساری کی ساری مٹی جو ہے صاف ہو جائے گی، نیچے سے وہ چٹان نکل آئے گی۔ اس مٹی میں اگر بیج ڈالیں گے بھی تو بیج جو ہے وہ بیکار ہے، وہ بیج بھی دھل جائے گا، وہ بیج بھی چٹان پہ ٹکے گا نہیں۔ کتنی اچھی اللہ نے مثال دی ہے جن لوگوں کا ثواب، اجر و ثواب ضائع ہوتا ہے ریا کی وجہ سے، احسان جتلانے کی وجہ سے یا اذیت پہنچانے کی وجہ سے۔ کتنی خوبصورت مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پتھر ہے ایک نیچے، اس کے اوپر دکھاوے کے طور پہ مٹی پڑی ہے، اس کے اوپر بارش ہوتی ہے خوب، لیکن بارش جو ہے وہ بجائے اس کے اس مٹی میں کوئی چیز پیدا کرے، وہ سارے کا سارا اس کو دھو دیتی ہے اور نیچے وہ صاف پتھر کا پتھر نکل آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بارش کا، بارش سے مراد ہے صدقہ خیرات، اس بارش کا حاصل، اس بارش کا نتیجہ صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو خیرات اور صدقہ آپ کریں گے ریا کے لیے، احسان جتلانے کے لیے یا پھر کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے، اس کا نتیجہ صفر ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ فَتَرَكَهُ سَلْدًا، وہ بارش جو ہے چھوڑ دے گی اس کو، سلدن کا معنی بھی چٹان ہے، وہ اس کو صاف چٹیل چٹان بنا دے گی بارش۔ لا یقدرون علی شیء، اللہ فرماتے ہیں لا یقدرون، یہ لوگ جو صدقہ خیرات کر رہے ہیں ریا کے لیے یا احسان جتلانے کے لیے یا دوسروں کو اذیت پہنچانے کے لیے، لا یقدرون علی شیء، کوئی بھی چیز حاصل کرنے پہ قادر نہیں ہے، ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس صدقے سے۔ مما کسبوا، جو محنت کی انہوں نے، جو محنت کی انہوں نے، جو پیسہ خرچ کیا انہوں نے، کسی کی خیر خواہی کرنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن اندر جذبہ جو تھا، نیت تھی وہ ریا کی یا اذیت پہنچانے کی یا احسان جتلانے کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کمائی کی، یہ جو کام کیا، یہ جو عمل کیا، اس سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے کافر لوگوں کو۔ یہاں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتا دیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے یہ اتنی معمولی چیز نہیں ہے جو ہر ایک کو مل جائے. بڑے بڑے عقل مند ہیں کافر، بڑے بڑے ذہین ہیں، سائنسدان بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اللہ نے خود فرمایا کہ بڑی بصارت رکھنے والے تھے، بڑے عقل مند لوگ تھے، لیکن ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تھی. اس لیے کہ ہدایت کے لیے یہ دنیا کی ٹیکنالوجی یا دنیا کا نالج یا دنیا کی پڑھائی یہ کام نہیں آتی. اس کے لیے تو اپنا دل صاف کر کے، تعصب سے اور ہر طرح کے ٹیڑھ میڑھ سے صاف کر کے انسان اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم دے، مجھے ہدایت کا راستہ دے، تو پھر اللہ دیتے ہیں. ہدایت ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جھولی میں ڈالتے رہیں. ہدایت تو صرف اس کو ملتی ہے جو بڑا رو دھو کے لیتا ہے اللہ سے. اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے کہ یا اللہ ہدایت دے ہمیں. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بھی دی جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تو وہ تھے جو ریا کے لیے، احسان جتلانے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے خرچ کرنے والے ہیں. فرمایا ان کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، ان کے سارے اعمال باطل ہیں صدقہ خیرات والے. آگے اللہ تعالیٰ نے مثال ان لوگوں کی دی جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال ابتغاء مرضات اللہ، جو متلاشی ہیں، ڈھونڈنے والے ہیں مرضات اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. مال صدقہ خیرات کیا اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور کوئی طمع یا لالچ نہیں ہے. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تثبیتاً من انفسہم، تثبیت ثابت ہے، اپنی جان جو ہے، اپنا دل جو ہے اس کو پورا قرار ہے اس بات پہ کہ میں نے اللہ کی رضا ہی حاصل کرنی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا دل پوری طرح مطمئن ہے، ان کا دل جو ہے پوری طرح ایک جگہ پہ جمع ہوا ہے. کس بات پہ جمع ہوا ہے کہ اس صدقہ خیرات سے ہم نے کیا لینا ہے؟ اللہ کی رضا لینی ہے، اور کوئی چیز نہیں چاہیے. ہمیں دنیا کی واہ واہ نہیں چاہیے، نمود و نمائش نہیں چاہیے، ہمیں ناک اونچی نہیں کرنی ہے، بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. فرمایا تثبیتاً من انفسہم، ان کے دل کو پورا اطمینان ہے، پورا قرار ہے، پوری طرح جمع ہوا ہے اس بات پہ کہ ہم نے اس کے علاوہ کوئی اور چیز حاصل نہیں کرنی. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کمثل جنت بربوۃ، اس کی مثال ایسی ہے، جنت کا معنی باغ، جیسے کہ ایک باغ ہو، بربوۃ، ربوہ کا معنی اونچی جگہ، جسے سطح مرتفع کہا جاتا ہے. اونچی جگہ پہ جو زمین ہوتی ہے وہ زیادہ زرخیز ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک باغ ہے اور وہ ہے بھی اونچی جگہ پہ. اصابہ وابل، اس کے اوپر تیز بارش ہوئی، اصابہ پہنچی اس کو، وابل تیز بارش، فآتت اکلہا ضعفین، اور کیا ہوا کہ اس باغ کا پھل جو ہے ضعفین، دگنا آ گیا اس پہ، اس لیے کہ تیز بارش ہوئی. اب تیز بارش سے مراد کیا ہے؟ بارش سے مراد ہے یہاں پہ صدقہ خیرات. تیز بارش سے مراد یہ ہے کہ ان کی نیت جو ہے وہ پکی، سچی اور کھری ہے، یہ کہ انہوں نے اللہ کی رضا ہی حاصل کرنی ہے. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، دل پوری طرح مطمئن ہے، دل پوری طرح جمع ہوا ہے، دل ثابت ہے اس بات پہ کہ ہم نے اللہ کی رضا ہی لینی ہے، یعنی پورا جوش و خروش ہے ان کی نیت میں. وابل ان کا معنی تیز بارش، کہ ان کی نیت صدقہ خیرات کی جو ہے اس میں بڑا جوش و خروش ہے کہ پوری بھرپور ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، 700 گنا اجر لینا ہے ہم نے اس کا اللہ سے. اور اللہ کے رسول نے یہی بات ارشاد فرمائی نا، قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ایک آدمی وہ ہوگا جو صدقہ خیرات دائیں ہاتھ سے کرتا ہے اس طرح کہ بائیں کو نہیں پتہ چلتا. دوسرے آدمی کو پتہ چلنا تو دوسری بات، اس کے اپنے کو نہیں پتہ چلا، بیوی کو پتہ نہیں چلا، بچے کو پتہ نہیں چلا،
اپنے جو قریبی ہیں ان کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے فلاں پہ نیکی کی ہے، فلاں بیوہ کو اس نے خرچ کیا ہے، یا یتیم پہ سر کے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. فرمایا قیامت کے دن وہ عرش کے سائے تلے ہوگا. فرمایا کہ اتنا جوش و خروش ہے، اتنا خلوص ہے، اور اتنی اللہ کی رضا مطلوب ہے کہ تیز بارش کی طرح ہے اس کا جذبہ. تیز بارش کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی اس کے سچے جذبے کو اور کھرے جذبے کو. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بارش ہوگی وہ اس باغ کا دگنا پھل لے آئے گی، پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے پھل لائے گا اس کو. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور وہ جو اونچی جگہ پہ سطح مرتفع پہ باغ ہے، اگر اس کو بھرپور بارش نصیب نہ بھی ہو، ان لم يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر نہ پہنچی اس کو موسلا دھار بارش، اگر نہ پہنچی اس کو تیز بارش، فَتَلٌ، اور پھوہار ہی پڑ گئی. پھوہار کہتے ہیں ہلکی بارش کو. اب تیز بارش اور ہلکی بارش جو ہے یہ دونوں ہیں تو صدقہ اور خیرات ہی، لیکن ایک بندے کی صدقے خیرات کو اللہ تعالیٰ نے تیز بارش کہا ہے، ایک بندے کے صدقہ خیرات کو پھوہار کہا ہے. پھوہار والا صدقہ وہ ہے جس میں وہ جوش و خروش نہیں ہے، جو ایمان اور تقوی کی اس درجے کو نہیں پہنچا جس درجے کو وابلن والا پہنچا ہے. اس کا ایمان تھوڑا کم درجے کا ہے، اس کا تقوی تھوڑا کم درجے کا ہے. پھوار ہے اس میں، صدقہ خیرات ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہی، لیکن وہ جوش و خروش نہیں ہے اس کے صدقہ خیرات میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو تلن کہا ہے کہ ہلکی بارش ہے، وہ صدقہ خیرات ہی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن ہے وہ ہلکی بارش. اللہ کہتے ہیں کہ اس ہلکی بارش سے بھی پھل تو آ ہی جائے گا. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلٌ، پھر اس کے لیے پھوار ہی کافی ہے. پھوار پڑنے سے بھی اس کو پھل تو کچھ نہ کچھ آ ہی جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے دیں گے اس کو. لیکن جو وابلن کی بات ہے وہ تلن کی نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اجر و ثواب دونوں کا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، جو عمل تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیتیں اور تمہارے ارادے جو ہیں اللہ کے پاس ہیں، اور تمہاری نیت، ارادہ اور تمہارا ایمان، تمہارا خلوص، تمہارا تقوی، ان ساری چیزوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور ان کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب دے گا تمہارے انفاق کا. پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب بتا دیا. 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ فرماتے ہیں میں اجر و ثواب دیتا ہوں. لیکن یہ اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک رہتا کیسے ہے، اس کی پھر اللہ نے مثالیں بتا دیں. بعض تو ایسے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن بعض ایسے ہیں جن کے نیت میں اور خلوص میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے، ان کو تو اللہ فرماتے ہیں کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے پھل دیتا ہوں میں. اور اگر پھوہاری ہو تو خلوص اس میں، لیکن اس درجے کا نہ ہو جتنا وابلن والے کا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھل لانے کے لیے وہ بھی کافی، اس کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو، تمہارے اعمال کو سب کو دیکھ رہا ہے، اور انسان کو اپنی نیت اور اپنا خلوص اور اپنا تقوی جو ہے وہ خالص کر کے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے. ریا کے لیے، دوسرے کو جتلانے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے، اس سے اللہ نے فرمایا کہ بہتر ہے عمل نہ کرو. یہ جو بات ارشاد فرمائی نا کہ معذرت کر لو اور میٹھی بات کہہ دو، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر اپنا عمل ضائع کرنا ہے تو پھر ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کرو. اس سے اچھا یہ ہے کہ نہ کرو. اور اگر کرنا ہے تو پھر تھوڑا کرو، لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے. بے شک تھوڑا کرو لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو. زیادہ کر کے اس کو ریا کی وجہ سے یا دوسری باتوں کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے.